آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے, اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے, یہ جو ہے ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر, یہ 26ویں ترمیم کے, اس لیے ہم مخالف تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو, انہوں نے چوری کیا, ان بے شرموں نے چوری کیا, چوری کروایا گیا, اداروں نے مل کے چوری کروایا, اب بھیڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کوئی پریشر نہ لیں, آپ انصاف میں فیصلے دیں. عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی, اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ کی انشاءاللہ پیشی ملی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی, فیصلہ انشاءاللہ آئے گا, تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے, ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. جی آپا آپ کچھ کہیں گی؟ نہیں ملتی آپ کو ڈیٹ یا پہلے بھی ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے, کمپیوٹر پہ آ چکی ہے, وہ لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے. وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا, ایسے یہ لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں. 5 کو اگر نہیں سنتے اس کے بعد آپ کیا لائے عمل دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ اب جو اس طرح لسٹ کے اندر آ گیا ہے تو اب ہم یہاں وقت سے پہلے بات یہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کو ہم یہ میسج صرف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انصاف کرو, جلد فیصلے کرو. اب پہلے سے قبل از وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, کہ پہلے سے کہیں مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا. ہم یہ کہہ رہے ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے. ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے, اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا. آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی. لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے, اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے, عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا, وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو. ہمیں یہ امید ہے, خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے, آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے ہیں. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی, سیٹرڈے کو کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. ایک منٹ, یہ آپ ڈبل ہیں, یہ میرے پاس ادھر بھی, آپ خود ہی پکائیں, میں خود پکڑ, آپ خود ہی پکائیں. بھاری بہت ہے. جی اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, آج آپ سارے جو پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا, موجود تھے, سارے یہاں پہ موجود تھے. کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آئے تھے, نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں,
اور ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہماری فیملی کا. اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ججز کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں، جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں، اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں. کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو وہ زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا، تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہیں جو بھی ہاتھ ہیں، چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی، یا کوئی اور ہاتھ ہیں، دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم عام بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ عاجز آدمی ہے، وہ صوفی آدمی ہے، وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں، جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں. اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں. کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو وہ زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا، تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہیں جو بھی ہاتھ ہیں، چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی، یا کوئی اور ہاتھ ہیں، دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم عام بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے، وہ عاجز آدمی ہے، وہ صوفی آدمی ہے، وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہے. اس کا القادر کی جو آج سزا آپ سن رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں، فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ اس وقت بات کرنی ہے، ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن سامنے آ کے بات کریں، پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ججز کو نہ دھمکائیں، آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے، ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ ہمارے سے نہ ڈریں، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتہ چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے، آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو، وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے، ہم پیچھے چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں. آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ
ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے۔ چیف منسٹر صاحب اندر گئے، ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، گور صاحب تھے، لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو۔ آپ گور صاحب سے ذرا اپنے سوال پوچھیں، یہ کیوں کہنے کہ رہا ہوں گے؟ ان کو نہیں، رہا کا نہیں کہا تھا میں نے، کہا امید ہے کیس لگے گا، رہائی کا نہیں، رہا اپنے انہوں نے لوگ میرے سے پوچھنے کہ گور صاحب نے کہا، ذرا گور صاحب سے پوچھیں اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں۔ बहुत शुक्रिया بس تھینک یو بھائی، تھینک یو۔